یعنی مالک ابن نویرہ کا قتل جائز ہے، اور جو امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، حدیث ثقلین بیان کرنے سے اگر کوئی شیعہ ہوتا ہے تو میری دعا سے تو سب ہو جاؤ شیعہ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں، آپ کے بھائی ہیں امام علی علیہ السلام، ان کی شان کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، اور آپ سادات ہو کر، سید ہو کر خاموش ہیں، آبا کے بارے میں خاموش، زبان بند، چپ، لیکن دوسری طرف یہ کہتے بھی سیدہ کو خطا پہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہمارے ہاں اہل سنت کے اندر ایک عقیدہ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ ایسے ہے کہ جس سے حق اور باطل دونوں آپس میں گڑ مڑ ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے ظلم اور انصاف دونوں آپس میں ایسے مل گئے ہیں کہ اب ان میں جدائی کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے اہل سنت کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے آپس کے جو اختلافات ہیں، جو جھگڑے ہیں، جو مشاجرات جنہیں کہا گیا ہے، اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرو، بالکل چپ ہو جاؤ۔ اور اس بارے میں حدیث بیان کی جاتی ہے، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو بالکل خاموش ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر، ان کے آپس میں ہونے والے جو جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، جو نزاعی مسائل ہیں، اس میں ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ بالکل ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں اور ہم اس پر کوئی کمنٹ نہ کریں، کیونکہ ہم تو بھائی سب صحابی ہمارے لیے برابر ہیں، کون افضل ہے کون مفضول ہے اس میں ہم بحث میں نہیں پڑتے، اور ان کے درمیان میں جو جھگڑے ہوئے ہمیں کیا معلوم کون حق پہ تھا کون باطل پہ تھا۔ اس لیے جی سب ہمارے سروں کے تاج ہیں، سب کے بارے میں ہم خاموش ہیں، اور جو بھی اس معاملے میں پڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، وہ رافضی ہو جائے گا، وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ اس لیے اس میں نجات اسی میں ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ آج ہم اس عقیدے کے اوپر گفتگو کریں گے، آیا یہ نظریہ درست ہے، ان کے دلائل کیا ہیں، کیوں ہمارے ہاں اہل سنت یہ نظریہ رکھتے ہیں اور اس کو اتنا رواج دیا گیا ہے، اور کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، اس عقیدے کا قرآن و سنت سے یہ کیوں ٹکراتا ہے۔ اس عقیدے کو ہمارے ہاں عربی میں کہتے ہیں الامساک عما شجر بین الصحابہ، کہ جو صحابہ کے اندر مشاجرات ہوئے ہیں اس بارے میں امساک کرنا، چپ ہونا، رک جانا، روک کے رکھنا، یعنی زبان کو روک کے رکھنا۔ اس میں سب سے پہلے تو ذکر کروں گا کہ ہمارے ہاں جو ان لوگوں کے جو دلائل ہیں اہل سنت کے، وہ کیا کیا ہیں اور ان کے پھر جوابات کیا ہیں۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ اس موضوع کی ضرورت کیوں ہے۔ اس موضوع کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہمارے ہاں لوگ کہتے تو یہی ہیں کہ جناب خاموشی اختیار کی جائے، لیکن حقیقت میں وہ خاموشی اختیار نہیں کرتے ہیں، کہتے بیان یہی کرتے ہیں کہ جناب خاموش رہو، بولو مت، مگر وہ یعنی صحابہ میں ان کے عقیدے کے مطابق اس کیٹیگری کا شخص جو بہت بعد میں آیا اور جس نے اپنے سے افضل صحابہ سے جنگیں بھی کی، یہ کیا کر رہے ہیں آج؟ اس سے اتنا اس میں غلو کر رہے ہیں کہ ان اعلیٰ صحابہ سے ان کو بڑھا رہے ہیں۔ تو اس کی ضرورت ہے، آج ہر اس شخص پر یہ بات واجب ہے کہ جو حق کو حق اور باطل کو باطل سمجھتا ہے کہ وہ اپنی زبان کو کھولے اور وہ لوگوں کو بتائے کہ جناب افضل صحابہ کون ہیں اور جو طلقاء ہیں وہ کون ہیں۔ اگر کوئی شخص خاموش رہے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ بیان کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ کس طرح کے آپ وارث ہیں کہ انبیاء کرام کی حقوق پر ڈاکے ڈالے جائیں، صحابہ کرام، افضل صحابہ کرام، اصحاب بدر، اصحاب احد، ان کی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں، آپ کے بھائی ہیں امام علی علیہ السلام، ان کی شان کو کم کرنے کی کوشش کی جائے، اور آپ سادات ہو کر، سید ہو کر خاموش ہیں۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص کہے کہ جناب میں سید ہوں، اور پھر اسے میں یہ دیکھوں کہ وہ ظالموں کی صف میں کھڑا ہے۔ مجھے حیرت ہے، خدا کی قسم میں اس پہ اور کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں، میں اور کچھ نہیں بول سکتا ہوں۔ ایک شخص کہتا ہوگا کہ جی میں سید ہوں، شاہ ہوں، ہوگا، مجھے نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سید بھی ہوں، آپ شاہ بھی ہوں، آپ استغفر اللہ، میں زیادہ نہیں بولنا چاہتا اس معاملے میں۔ تو بہرحال ایک ان کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کے آپس کے جو اختلاف ہیں، جو جھگڑے ہیں، اس پہ خاموشی اختیار کی جائے۔ اگر یہ لوگ اس بات میں سچے ہوتے نا تو کبھی بھی یہ خطا والی بات نہ کرتے،
لیکن انہوں نے خطا والی بات کر کے یہ ایک طرف کہتے بھی ہیں کہ خاموش رہو، صحابہ کے بارے میں خاموش، زبان بند، چپ، لیکن دوسری طرف یہ کہتے بھی سیدہ کو خطا پہ کہتے ہیں. یعنی میں نے پچھلی ویڈیو میں یہ کہا تھا، فدق کی ویڈیو میں، کہ بھائی چلیں صحیح ہے آپ اہل البیت نہ مانیں، سیدہ کو آپ صحابیہ تو مان لیں، صحابیہ ہیں کہ نہیں آپ کے عقیدے کے مطابق. یعنی میں تو اس سے بڑے درجے کے، میں تو سیدہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا بضع مانتا ہوں، اور میں جاہل ہوں گا کہ میں سیدہ کو کسی کے برابر قرار دے دوں، نہیں قرار دے سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی یریبنی ما رابھا، مجھے وہ چیز تکلیف دیتی ہے جو اسے تکلیف دے، سلام اللہ علیہ. تو میں تو برابر، لیکن میں آپ کے عقیدے کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ آپ کم از کم صحابیہ تو آپ کی تعریف کے مطابق ہے نا. تو جب آپ کی تعریف کے مطابق صحابیہ ہیں تو آپ نے زبان بند کیوں نہیں رکھی؟ آپ نے کیوں خطا کے الفاظ لگائے؟ کیا ضرورت تھی آپ کو؟ کیوں آپ یہ بولتے رہے اور فتنے ملک کے اندر آپ نے کھڑے کیے؟ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی صحابہ کے اختلافات میں ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا، خاموش رہنا ہے، اہل سنت کے عقیدے کی نجات اسی میں ہے. دوسری طرف سے آپ نے سیدہ کو خطا پہ کہہ دیا. آپ امام علی علیہ السلام کو آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں معلوم کہ وہ حق پر ہے یا فلاں حق پر ہے. یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے. اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام اپنی تمام جنگوں کے اندر وہ حق پر ہیں، ہر معاملے کے اندر، جمل ہو، صفین ہو، نہروان ہو، امام علی علیہ السلام کے پاس اس میں نص موجود ہے. نص کے ساتھ امام علی علیہ السلام نے تمام جو ہے وہ جنگیں کی ہیں. تو ان سے آپ پوچھیں، اگر میں آج یہ کہہ دوں کہ اگر میں مولا علی کے زمانے میں ہوتا اور میرے سامنے جمل اور نہروان اور صفین کے لوگ ہوتے تو میں مولا علی کا ساتھ دیتا اور ان باغیوں اور قاسطین اور مارکین کے خلاف جہاد کرتا، ہم امام علی کے ساتھ ہوتے. آپ دیکھیں یہ آپ پر رافضیت کا فتویٰ لگائیں گے، یہ کہیں گے او کیسی بات کر دی، یعنی معاویہ کے خلاف تو تلوار اٹھاتا. بالکل اٹھاتے ہم ان کے خلاف، کیونکہ امام علی نے تلوار اٹھائی تھی. آپ اگر یہ بات کہنا غلط ہے تو مجھے آپ اس بات کا جواب دیجئے، اگر آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوتے اور حضرت ابو بکر کسی کے خلاف جہاد کا اعلان کرتے، اور انہوں نے کیا بھی مانعین زکوٰۃ اور مرتدین کے خلاف، اگر جس میں تفصیل ہے، لیکن مان لیتے ہیں مانعین زکوٰۃ جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، جیسے مالک ابن نویرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے خلاف کیا. تو اگر آپ ہوتے، ان سنیوں سے میں پوچھ رہا ہوں، یہ جو ہمارے سنیوں کے بڑے بڑے چیمپئن ہیں، علماء ہیں، اگر آپ اس زمانے میں ہوتے اور آپ کو کہا جاتا کہ جاؤ مالک ابن نویرہ کو قتل کرو، ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کو کہتے کہ جاؤ فلاں کو قتل کراؤ، تو آپ نہیں کرتے؟ آپ کہتے نا کہ جناب میں تو ابو بکر کے ساتھ ہوں. جس طرح آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہونے میں اور ان کے ساتھ مل کر دوسروں سے لڑنے میں آپ فخر کرتے اور آج شرمندہ نہ ہوتے، آپ کہتے کہ جی بالکل ہم ان کے ساتھ ہیں. اور اب بھی آپ سے اگر پوچھا جائے تو آپ کہیں گے ہاں، لیکن اگر ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ علی کے ساتھ ہوتے تو آپ کی زبان بند ہو جاتی. نہیں، آپ پھر سوچتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، علی ہے نا سامنے، یعنی مالک ابن نویرہ کا قتل جائز ہے، اور جو امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں آئے اور امام علی نے ان کے ساتھ جنگ کی، وہ آپ کے نزدیک اس میں آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل کے اوپر ہے. پھر یہ بات بھی کرنا کہ جناب نہیں، اہل سنت کہتے ہیں کہ سلف کا قول پیش کرتے ہیں، غالباً یہ عمر بن عبدالعزیز کا یا احمد بن حنبل کا ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ان سے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا تو ہم اپنی زبانوں کو ان کے معاملات میں بول کر گندہ نہیں کرنا چاہتے. یہ بھی اس طرح کی بات ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہے، قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے. یہ جو ہمارے ہاں پیش کی جاتی ہے اس بات کو اس لیے خلاف ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ آنے والے واقعات کے بارے میں اس بات کی تمنا کی ہے، اس بات کی دعا کی ہے کہ اگر میں خوارج کے زمانے میں ہوتا یا خوارج میرے دور میں ہوں تو میں خوارج کو عاد اور سمود کی طرح قتل کرتا، میں ان کو قتل کروں. اور رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ مجھے خوارج جو ہے نا ان کا قتل میرے ہاتھوں سے بچا دے، نہیں، کیونکہ فضیلت ہے کہ آپ باطل کو ختم کریں، ظلم کو ختم کریں، اس کو یہ فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تمنا کی. ہم بھی تمنا کرتے ہیں کہ اگر ہم ان باغیوں کے زمانے میں ہوتے، مولا علی کے دور میں ہوتے اور مولا علی ہمیں کہتے کہ باغیوں سے لڑو، تو ہم جا کے لڑتے، کیونکہ یہ فضیلت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی سے کہا کہ آپ نے لڑنا ہے. تو یہ ہمارے ہاں یہ دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے. اب ان کے دلائل کون کون سے ہیں، وہ دلائل کے اوپر آج ہم گفتگو کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ان کا رد بھی کریں گے.
ان کی جو دلیل ہے پہلی وہ قرآن مجید سے ہے. یہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ امت تھی، گروہ تھا، وہ گزر گیا، اور جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے ہے. یعنی تمہارے لیے وہ چیز فائدہ مند ہے جو تم کرو گے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے. تو کہتے ہیں دیکھیں اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو پچھلے لوگ ہیں وہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اور وہ ان کے اعمال کے بارے میں. تو ہم اسی طرح یوں سمجھ لیں کہ صحابہ کرام وہ تو گزر گئے، لہٰذا ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کے اعمال کے اوپر ہم کمنٹ کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم خاموش ہوں، ہم سے ہمارے اعمال کا پوچھا جائے گا. اب یہ آیت ہے، یہ آیت یہ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں. اس آیت کا جواب کیا ہے؟ اس آیت کا جواب یہ ہے کہ تمام مفسرین کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، تمام اہل السنت والجماعت کی، طبری ہو، ابن کثیر ہو، جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ، جتنے بھی مفسرین ہیں سب نے یہ لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کے بارے میں ہے. یعنی یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ جو پیچھے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اسباط گزر گئے، اور تم کہتے ہو، تم اس بات کا دعویٰ کرتے ہو، اور یہ غلط دعویٰ ہے تمہارا، جو کہ کفریہ دعویٰ ہے، کہ تم شرک بھی کرتے ہو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بھی مان رہے ہو، اور یہودی عزیر کو اللہ کا بیٹا مان رہے. یعنی تم اپنے اس کفر کے اوپر یہ بات کر رہے ہو کہ ہم تو جناب ابراہیمی ہیں، ہم تو جناب ابراہیمی ہیں، یا یعقوب علیہ السلام کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر رہے ہو، یا دیگر انبیاء کی طرف، اور یہ بات کرتے ہو کہ جناب ہم اس پہ فخر بھی کر رہے ہو، اور ساتھ ساتھ اعمال تمہارے کیا ہے؟ کفریہ اعمال ہیں، اور ان کفریہ اعمال کو ابراہیم کی طرف منسوب کر رہے ہو. تو بھائی تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. وہ گزر گئے اور تم اب موجود ہو، اپنے اعمال کو دیکھو، تم کیا عمل کر رہے ہو. تم کفر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے اس پر ہیں، مسلک کے اوپر ہیں. تو تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ابراہیم کیا، یعنی تم یہ کہہ رہے ہو اعمال تمہارے سارے کفریہ ہیں، سارے تمہارے طاغوت اور شرکیہ اعمال ہیں، اور اس کے باوجود تم یہ کہہ رہے ہو کہ جی ہم ابراہیمی ہیں. نہیں، ان کے اعمال تو توحید کے اوپر تھے، وہ تو توحید کے لمبردار تھے. تو تمہیں صرف یہ بات فخر یعنی کافی نہیں ہے تمہارے لیے کہ ہم ابراہیمی ہیں. کس طرح ابراہیمی کہ تمہارے اعمال تو سارے کے سارے خراب ہیں. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو آیت ہے اس سے استدلال ان کا درست نہیں ہے. یہ آیت یہودیوں کے لیے ہے، اس بارے میں نہیں ہے کہ جناب پیچھے جو لوگ ہیں ان کا کسی طرح سے کوئی ذکر نہیں کرنا، ورنہ قرآن مجید میں فرعون کا ذکر ہے، نمرود کا ذکر ہے، ظالم لوگوں کا ذکر ہے، ان بستیوں کا ہے جنہیں پروردگار نے ان کے ظلم کی وجہ سے، ان کے مترفین کے اعمال کی وجہ سے پروردگار نے ان کو الٹا کر دیا اور نام و نشان ان کا مٹا دیا. لوط کی قوم کا ذکر ہے کہ وہ کیا اعمال کیا کرتے تھے، ان پہ عذاب کیوں آیا. صدومیہ اس علاقے کا نام تھا، اور ہمارے ہاں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمل لوط اور اس جو غلط عمل ہے جو مردوں کا آپس میں کرنا، اسے لوط علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے لوطی کہتے ہیں. یہ الفاظ بالکل غلط ہے، یہ کہنا چاہیے صدومی. تو اس میں وہ کیوں عذاب آیا ان لوگوں کو؟ اس کو عذاب اس لیے آیا اس قوم کو کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ غلط عمل کرتے، اور قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا. تو قرآن مجید گزشتہ انبیاء کے واقعات کو ذکر کر رہا ہے، گزشتہ ظالمین کے واقعات کو ذکر کر رہا ہے، گزشتہ اقوام کے جو قصص ہیں وہ قرآن میں بیان ہیں. اور یہ جو پیر حضرات ہیں ان کا تو سارا دھندا بھی اسی قصص کے اوپر چل رہا ہے، یعنی جو یہ جھوٹے قصے ہوتے ہیں، من گڑت ہوتے ہیں. قرآن تو سچے قصوں کو بیان کر رہا ہے. تو اگر یہ بات ہوتی کہ جناب گزشتہ لوگوں کی واقعات کو ذکر نہ کیا جاتا، ان کی تاریخ کو بیان نہ کیا جاتا، اور اس میں ہمارے لیے کوئی عبرت، نصیحت اور واعظ نہ ہوتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بیان نہ کرتا. بالکل یہی بات ہے کہ ہم صحابہ کرام کے ہونے والے درمیان میں ہونے والے جو مشاجرات ہیں، جو اختلافات ہیں، اسے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے عبرت ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے، ہمارے لیے اس میں فائدہ. اور وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ ایک یہ ہے کہ اس میں ہمیں معلوم ہو کہ امام علی علیہ السلام وہ حق پر ہیں. ہمیں یہ معلوم ہو کہ اہل البیت علیہ السلام کے اوپر کس نے ظلم کیا، کس نے ان کے منصبوں کو ان سے چھینا، کس نے ان کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا. یہ سب ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ورنہ تو ہم الثقلین کی معرفت کیسے حاصل کریں گے؟ ہم فرقہ ناجیہ میں کس طرح سے شامل ہوں گے؟ وہ فرقہ ناجیہ جو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، اہل البیت علیہم السلام اور امت کی اولیاء وہ ساتھ ساتھ میں ہوں گے، وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ وہی تو ہوگا کہ جو ان کی معرفت حاصل کرے گا، ورنہ تو ہماری کیا نمازیں ہمیں کام دیں گی؟ کیا ہماری یہ ساری چیزیں ہمیں کام دیں گی؟ مثلا ایک شخص وہ کہتا ہے کہ جی مجھے میری نمازیں بخشوا دیں گی، کیسے؟ وہ کس دعوے کے اوپر وہ بات کرتا ہے؟ کیسے ہمیں معرفت ہوگی؟ حق اور باطل کے درمیان میں کیا قرآن مجید ہمیں نہیں کہتا کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ گڑ مت کرو، ملاؤ مت حق اور باطل کو آپس میں؟ تو یہ قرآن کا حکم ہے۔ آپ تو حق اور باطل کو آپس میں ملا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کچھ نہیں پتا، دونوں حق کے اوپر ہیں، بالکل زبان کو خاموش کر کے رہو۔ قرآن نے کہا کہ حق اور باطل کو آپس میں مت ملاؤ، تم ملا رہے ہو۔ یہی وہ چیز تحریف ہے جو علماء یہود کرتے تھے، جو اس دور کے علماء کر رہے ہیں، بالکل حذف النعل بالنعل، جوتا جس طرح جوتے کے ساتھ برابر ہوتا ہے، جسے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اسی طرح یہ امت کے علماء سو یہ یہودیوں کے اس نقش قدم پہ چل پڑے، بدعات کر کے، شرکیات کر کے، لغویات کر کے۔ یہ بدعتیں نہیں ہیں، یہ ساری بدعات کہ آپ یہ بدعت اور کس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب بالکل زبان خاموش رکھو، حق کو حق مت کہو، باطل کو باطل مت کہو۔ اس سے بڑی بدعت اور کیا ہے؟ یہی تو بدعت ہے کہ جو جس میں مبتلا کر دیا ہے۔ دوسری دلیل ان کی یہ ہے، حدیث پیش کرتے ہیں اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو زبانیں خاموش کر دو۔ یہ حدیث 3 طریقوں سے مروی ہے، ابن عمر سے، ثوبان سے اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے، اور ان تینوں کی جو سے مروی جو اسانید ہیں وہ تمام ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اور حد درجے پہ جو ہے وہ ضعف ان کے اندر پایا جاتا ہے، لہٰذا اس سے استدلال ٹھیک نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ حدیث کو ہم صحیح بھی مان لیں کہ جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو فامسکوا، اپنی زبان کو خاموش رکھو، تو یہ صحیح حدیث سے ٹکراتی ہے۔ کون سی صحیح حدیث؟ جو اس سے اوپر درجے کی صحیح حدیث ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خود عمل ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ جو صحابہ کے زمانے میں جو فتنے ہوئے یا جو مشاجرات ہوئے، اس پر کیا ہم یہ دیکھیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خبر موجود ہے، یعنی آپ کا تبصرہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ کیا آپ نے اس بارے میں کچھ بتایا یا نہیں بتایا؟ اگر یہ بات درست ہوتی، یعنی یہ حدیث صحیح ہوتی، تو خود رسول اللہ کے عمل سے منسوخ ہے یہ حدیث۔ اس لیے منسوخ ہے کہ آپ نے عمار کی شہادت کا بتایا کہ عمار کو کون شہید کرے گا؟ عمار تقتلہ الفئۃ الباغیہ، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یدعوہم الی الجنۃ ویدعونہ الی النار، کہ یہ عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ عمار کو جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، ان کے بارے میں خبر دی کہ جب وہ جمل کے لیے نکلی، اور انہوں نے اس بات کو یاد رکھا کہ حدیث الحوأب، کہ وہ تم میں سے کون ہے کہ جس پر حوأب مقام کے کتے بھونکیں گے، حدیث صحیح ہے۔ اور اسی طرح سے خوارج کے بارے میں کہ اگر میں ان کو پاؤں لأقتلنہم قتل عاد و سمود، میں ان کو عاد اور سمود کی طرف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اس پر خاموشی اختیار نہیں کی، آپ نے بتایا، آپ نے منافقین کے بارے میں بتایا۔ حدیث العقبہ صحیح مسلم کے اندر باب صفات المنافقین کے اندر موجود ہے کہ وہ 15 منافقین جو حذیفہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما ان کو معلوم تھا، اور یہ وہ سازش تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے اور آپ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ کوئی اوپر کی طرف نہ آئے، نیچے سے سب جائیں، میں اوپر کے راستے سے جاؤں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف عمار اور حذیفہ تھے۔ عمار آگے سے قائد تھے، لے کے جا رہے تھے، اور پیچھے سے حذیفہ وہ سائق تھے۔ یعنی سائق وہ ہوتا ہے کہ جو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عقبہ وہ ایسی گھاٹی کو کہتے ہیں کہ جہاں پر پہاڑ کے اوپر اونٹ کو لے جانا مشکل ہوتا ہے، تو پیچھے سے اس کو دھکا لگایا جاتا ہے، اس کو سائق کہتے ہیں، یسوق۔ تو عمار کو معلوم ہے، حذیفہ کو معلوم ہے، منافقین کے نام معلوم ہے، اور وہ آگے جو کچھ کریں گے۔ پھر خوارج کا ذو الخویصرہ التمیمی، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اس کی قوم سے ایسے افراد نکلیں گے کہ جو دین سے نکل چکے ہوں گے۔ آپ نے یعنی مراد یہ ہے کہ صحابہ کے درمیان میں ہونے والے جو واقعات ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، تو لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ دلیل نہیں بن سکتی ہے اس بارے میں کہ ہم اس پہ کوئی تبصرہ نہ کریں، کوئی کمنٹ نہ کریں۔ تیسری جو ان کی دلیل ہے وہ یہ ہے، جو بعض سلف کا یہ قول ہے، تلک دماء طہر اللہ منہا ایدینا فلا نلوث بہا السنتنا، کہ یہ وہ خون ہے کہ جس سے اللہ نے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ کر دیا، تو ہم اب
اس سے اپنی زبانوں کو ملوث نہیں کرنا چاہتے، یعنی زبانوں کو اس بارے میں کمنٹ کر کے تبصرہ کر کے ہم اس پہ ملوث نہیں. تو اس کا شروع میں نے آپ کو جواب دے دیا کہ یہ ایسا قول ہے کہ جو خود قرآن و سنت سے منافی ہے، اور اس کا کوئی یعنی کہ قرآن و سنت کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تبصرہ فرما رہے ہیں، خود اس بات کا ارادہ کر رہے ہیں کہ اگر خوارج ہوں تو میں ان کو قتل کروں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نہیں فرما رہے کہ اللہ خوارج کو میرے سے بچا دے، اس طرح نہیں ہے. تو یہ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے. یہ ان کے احمد بن حنبل یا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ ان کا قول ہے. اور خود عمر بن عبدالعزیز اور احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر بالکل یعنی اتنی روایات ذکر کی ہیں اس فتن کے بیان کے اندر، روایات ذکر کی ہیں مشاجرات کے حوالے سے، وہ خود خاموش نہیں رہے. تو لہٰذا یہ حجت نہیں ہے. جن سلف کا یہ لوگ ذکر کرتے ہیں خود انہوں نے ان واقعات کو بیان کیا. ایسا ایک عالم نہیں ہے سنیوں میں، اہل سنت میں سے سب نے تبصرہ کیا ہے ان واقعات کے اوپر، سب نے. امام ابو حنیفہ کا تذکرہ تو تبصرہ جو ہے وہ تو بہت مشہور و معروف ہے. امام مالک کا، خود امام ابو حنیفہ کی جو زندگی ہے اس پہ میں بیان کر چکا ہوں کہ انہوں نے تو اہل البیت علیہ السلام کے لیے اور ان کے حقوق کے لیے جہاد تک کی، اپنی زندگی تک دے دی، شہید ہو گئے وہ اس کے لیے. یہ 3 دلیلیں ہیں. اور اسی طرح ایک قاعدہ ہے صحابۃ کلہم عدول کا، تو اس پر انشاءاللہ ایک مفصل گفتگو کی ضرورت ہے. مختصر طور پر یہ بتاتا چلوں کہ الصحابۃ کلہم عدول ان کے نزدیک اسی طرح ہے، گویا کہ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح ہمارے ہاں اہل التشیع کے نزدیک الائمۃ معصومین کہ امام معصوم ہوتے ہیں، بالکل یہ اس کے برابر ہے الصحابۃ کلہم عدول کا، کہ جی ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. اگر یعنی ان کو معصومین مانتے ہیں، اس کہتے ہیں کہ جی نہیں غلطی ہو سکتی، مگر ان غلطیوں کون سی غلطیاں ہوئی کبھی پوچھ کے دیکھ لیں. کوئی غلطیاں ایسی ہیں کہ جو ان سے ہوئی ہیں تو بتائیں گے آپ کو. تو یہ وہ باتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء اہل سنت کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس پر اللہ کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بالکل خاموشی اختیار کرو. اللہ نے خاموشی اختیار نہیں کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظالموں کا بتایا ہے حق کو حق کہنے کا اور باطل کو باطل کہنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. رسول اللہ نے فرمایا کہ حق کو حق بولو، اپنی زبان سے اس کے خلاف بولو، ورنہ تو اپنے دل میں تو اس کو برا جانو. تو اگر ہمارے سامنے یہ بات موجود ہے ایک ایسے شخص کو جس نے تحقیق کی، جو ان مسائل کے اندر جس نے گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا اور اس نے ان سب کا احاطہ کر لیا، اسے معلوم ہو گیا کہ جی حق کون سا ہے اور باطل کون سا ہے. اہل سنت میں آج کہتے ہیں، مجھ سے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی تقریروں سے تو وہاں سے تو لوگ شیعہ ہو جائیں گے. میں نے کسی کو منع کیا کہ شیعہ نہ ہو، یا میں نے کسی کو کہا ہے کہ جی تم شیعہ ہو جاؤ. بھائی میرا کام یہ ہے کہ میں حق کو بیان کر دوں. اب لوگ چاہے شیعہ ہوتے ہیں یا جو بھی مسلک اختیار کرتے ہیں، سنی ہوتے ہیں، میری پرواہ تھوڑی ہے اس سے. اور یہ حدیث الثقلین بیان کرنے سے اگر کوئی شیعہ ہوتا ہے تو میری دعا سے تو سب ہو جاؤ شیعہ. اگر حدیث الثقلین کو ماننے کا نام اور اس کو بیان کرنے کا نام شیعیت ہے، ہو جائے سو بسم اللہ سب شیعہ ہو جاؤ. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ماننے کا نام، اس کو بیان کرنے کا یا اہل البیت علیہ السلام کے حقوق کا بیان کرنے کا نام شیعیت ہے. اگر آپ اس میں تفریق یعنی اہل البیت علیہ السلام میں اور اسلام میں تفریق کے قائل ہیں نا، تو پھر تو آپ کا اللہ حافظ ہے، پھر تو آپ کا اللہ ہی حافظ ہے. میں اس پہ مزید آپ سے کیا کہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.